بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی بحث حجیت عقل کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے بطور مقدمہ 3 امور کو ذکر فرماتے ہیں۔ حجیت عقل کی بحث درواقع حجج 4 میں سے ایک ایسی حجت کی بحث ہے کہ جس سے احکام شرعیہ فرعیہ کو استنباط کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عقل حجت ہے، یعنی عقل کہاں حجت ہے، یعنی کیسے ایک حکم عقلی سے حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں، یہ اصل بحث ہے۔ یعنی ایک حکم عقلی کی مدد سے کیسے کسی حکم شرعی کو استنباط کر سکتے ہیں۔ اب اس بحث کو ذکر کرنے سے پہلے صاحب کتاب نے چند مقدمے ذکر کیے ہیں، تو پہلے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عقل جن چیزوں کو درک کرتی ہے انہیں مدرکات کہا جاتا ہے۔ مدرکات کے اعتبار سے عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ بس اوقات مدرکات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جانا جاتا ہے، جن کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات مدرکات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی جو پریکٹیکل لائف میں جو اپنائے جاتے ہیں، جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر تو مدرکات ایسے ہوں کہ جن کو فقط جانا جاتا ہے تو ان کو مدرکات نظری کہا جائے گا۔ اس کی سادہ سی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح کہ اس کائنات کا آیا کوئی صانع یا خالق ہے یا نہیں، اب اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام جو چل رہا ہے تو یقیناً کسی چلانے والے کے بغیر تو چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بس اس تجسس میں اور اس جستجو اور تلاش میں صانع کا پتہ لگانا یہ عقل نظری ہے، اس کا تعلق فقط علم کی حد تک ہے۔ ایک عقل عملی ہوتی ہے کہ جس کو اپنایا جاتا ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کس طرح کہ مثلا سادہ سی مثال کے عدل حسن ہے، اب یہاں پر عدل کو جب عقل کہتی ہے کہ وہ حسن ہے تو یہاں پر عدل کا تعلق درواقع عملی زندگی سے ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس کے اندر عدل کا ہونا یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس عقل درواقع مدرکات کے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل 2 ہیں، نہیں، بلکہ مدرکات کے اعتبار سے عقل کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہاں پر جو بیان کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم
کسی بھی چیز کو ثابت کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں، استدلال یعنی کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی کو ثابت کرتے ہیں، تو وہاں پر 3 طریقے مشہور ہیں۔ ایک قیاس کا طریقہ ہے، ایک استقراء کا راستہ ہے، اور ایک تمثیل کی صورت ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تعریف میں فرمایا جاتا ہے قول مؤلف من قضایا متى سلمت لزمت عنه لذاته قول آخر، یعنی ایسا قول کے جو 2 قضیوں سے تعلیق پاتا ہے کہ جب ہم ان 2 قضیوں کو تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قیاس کے اندر 2 قضیے ہوتے ہیں، ایک صغرا ہوتا ہے اور ایک کبرا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اور اسی نتیجے میں ایک اور چیز کو ہم ثابت کرتے ہیں، یعنی ہم معلوم سے مجہول کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم استقراء کی بات کریں تو استقراء کیا ہوتا ہے؟ استقراء یہ ہوتا ہے کہ عقل بعض جزیات کا علم حاصل کرتی ہے، بعض جزیات کا ادراک کرتی ہے، اور پھر اس سے ایک حکم کلی اخذ کیا جاتا ہے، یعنی عقل چند جزیات کو پڑھتی ہے اور پھر اس جزیات سے ایک حکم کلی اخذ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پھر فرماتے ہیں استقراء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک استقراء ناقص ہوتا ہے، اور ایک استقراء تام اور استقراء کامل ہوتا ہے۔ اگر تو چند ایک جزیات کو پڑھ کر کل پر حکم لگایا جائے تو اسے کہتے ہیں استقراء ناقص۔ مثلا ایک بندہ ایک کلاس روم کے اندر گیا، وہاں پہ ایک لڑکے سے سوال کیا، اس کو بھی جواب کو پتہ نہیں تھا، دوسرے سے کیا، تیسرے سے کیا، چوتھے سے کیا، 5-6 لڑکوں کو اس نے آزمایا مگر ان کو جواب نہیں آتا تھا۔ اب اس نے پوری کلاس پہ حکم لگا دیا کہ پوری کی پوری کلاس ہی ماشاءاللہ سے نالائق ہے۔ اب اسے کہتے ہیں استقراء ناقص۔ ایک استقراء تام ہوتا ہے کہ ایک بندہ مکمل جزیات کو پڑھتا ہے، ساری کی ساری کلاس سے سوالات کرتا ہے، یا مثلا کسی بستی میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر ساری کی ساری بستی والوں سے جو ہے وہ علیحدہ طور پر پوچھتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تقریباً سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، تو پھر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے استقراء تام۔ اور اگر ہم تمثیل کی بات کریں تو فرماتے ہیں کہ تمثیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، ہوتی دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن جو اصل ہوتی ہے وہاں پر حکم معلوم ہوتا ہے، لیکن جو فرع ہے اس کا حکم معلوم نہیں ہوتا۔ اب جو علت اصل کے اندر موجود تھی، جو حکم لگانے کا سبب قرار پائی تھی، وہی علت یہاں پر فرع میں بھی موجود ہے، لیکن اس کا چونکہ حکم معلوم نہیں ہے، بس علت کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے وہی حکم کے جو اصل کے لیے ثابت شدہ تھا شارع کی طرف سے، یہاں پر فرع میں بھی لگا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تمثیل۔ مثلا شارع نے فرما دیا کہ الخمر حرام لأنه مسکر، شراب حرام ہے چونکہ وہ نشہ آور ہے۔ اب مجتہد نے دیکھا کہ بعض منشیات ایسی ہیں کہ جہاں پر حکم ہے ہی نہیں، احکام خمسہ میں سے کوئی ایک حکم بھی نافذ نہیں ہوا، اب وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ حکم تو نہیں ہے، لیکن منشیات کے اندر وہی علت اسکار موجود ہے، بس جب علت موجود ہے تو وہ
اس علت کو دیکھتے ہوئے وہی حرمت خمر والا حکم یہاں پر منشیات میں بھی نافذ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ منشیات بھی حرام ہیں لأنہ مسکر۔ اب اسے تمثیل کہا جاتا ہے۔ اب اگر صاحب کتاب کی طرف آئیں کہ یہ جو تین طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے، قیاس و تمثیل و استقراء، آپ کس کو حجت مانتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو نہ تو تمثیل کو قبول کرتا ہوں اور نہ ہی استقراء کو قبول کرتا ہوں، اور استقراء میں بھی نہ تام کو قبول کرتا ہوں اور نہ ہی ناقص کو، کیونکہ جو ناقص ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی زن کا فائدہ دیتا ہے، اور جو استقراء تام ہوتا ہے اگرچہ قط کا فائدہ دیتا ہے لیکن وہاں پر حکم جزیات پر ہوتا ہے، وہاں پر جو بحث ہوتی ہے وہ در واقع جزیات کے بارے میں ہوتی ہے اور جزیات سے ایک کل تک پہنچا جاتا ہے، لیکن ہم جہاں پر استدلال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر حکم کلی ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ایک اور حکم کو ثابت کیا جائے۔ تو بس میرے نزدیک نہ تو استقراء جو ہے وہ حجت ہے اور نہ ہی تمثیل حجت ہے، بس ایک چیز پیچھے بچ جاتی ہے اور وہ ہے قیاس، کہ جہاں پر دو قضیوں کو ملا کر ایک اور قضیے کو ثابت کیا جاتا ہے اور معلوم سے مجہول تک پہنچا جاتا ہے، تو یہی قیاس ہی ہمارے نزدیک حجت ہے۔ اب اگر قیاس کی طرف آئیں تو قیاس تین طریقے سے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ یا تو قیاس ایسا ہوگا کہ جس کا صغرا بھی شرعی ہوگا اور کبرا بھی شرعی ہوگا اور نتیجتاً پھر نتیجہ بھی شرعی ہوگا، اسے جو ہے وہ دلیل شرعی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر قیاس کی طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ صغرا جو ہوتا ہے وہ عقلی ہوتا ہے لیکن جو کبرا ہے وہ بھی عقلی ہوتا ہے، یعنی صغرا اور کبرا ہر دو عقلی ہوتے ہیں۔ اسے علماء اصولیین اصطلاح اصول میں مستقلات عقلیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جس میں صغرا عموماً شرعی ہوتا ہے اور کبرا عقلی ہوتا ہے، اسے مستقلات غیر عقلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس یہاں تک جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، یعنی مدرکات کے اعتبار سے عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل عقل عملی ہوتی ہے اور ایک عقل عقل نظری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ استدلال کے تین طریقے ہیں، لیکن جس میں قیاس تمثیل اور استقراء آ جاتا ہے، لیکن صاحب کتاب قیاس کو فقط قبول کرتے ہیں لیکن تمثیل اور استقراء کو وہ قبول نہیں فرماتے۔ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ الفصل السادس حجیت العقل، چھٹی فصل جو ہے عقل کی حجیت کے بارے میں ہے۔ حجیت العقل فی مجالات خاصہ، فرماتے ہیں کہ عقل خاص میدانوں میں خاص جگہ پہ حجت ہوتی ہے۔ ان العقل احد الحجج الاربع، عقل جو ہے وہ چار حجتوں میں سے ایک ہے۔ والذی اتفق اصحابنا الا قلیلا منهم علی حجیتہ، اور عقل وہ ہے کہ جس کی حجیت پر ہمارے علماء امامیہ کا اتفاق ہے، مگر بہت کم ہیں کہ جو اس کو حجت نہیں مانتے۔ وَلِأَجْلِ إِيضَاحِ الْحَالِ نُقَدِّمُ أُمُورًا، اب جب عقل حجت ہے اور عقل کی مدد سے حکم شرعی کا استنباط ہو سکتا ہے تو یہ اصل بحث ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند امور کو تقدیم کرتے ہیں۔ پہلا، الاول الادراک العقلی ينقسم الى ادراک نظری و ادراک عملی۔ ادراک عقلی تقسیم ہوتا ہے ادراک نظری کی طرف اور ادراک عملی کی طرف۔ فالاول، پس جو ادراک نظری ہے، ادراک ما ينبغي ان يعلم، ایسا ادراک ہے کہ جس کو معلوم کرنا چاہیے، یعنی چاہیے کہ اس کو معلوم کیا جائے، جس کا تعلق فقط علم اور علمی ہے۔ کا ادراک العقل وجود الثانی و صفاتہ و افعالہ وغیر ذالک، جس طرح کہ عقل کا یہ درک کرنا کہ کوئی نہ کوئی صانع موجود ہے اور پھر اس کی صفات کیا کیا ہیں، اس کی افعال کیا کیا ہیں، یا اس کے علاوہ باقی دیگر چیزیں، تو ان کا تعلق ادراک نظری سے ہے۔
والثانی دوسرا جو ادراک ہوتا ہے ادراک ما ينبغي ان يعمل، یعنی اس چیز کو درک کرنا کہ اس چیز کو درک کرنا کہ جس کو انجام دینا چاہیے، کا ادراک ہی مثلا عقل کا یہ درک کرنا کہ حسن العدل عدل حسن ہے، وقبح الظلم یا ظلم قبیح ہے، یہ وجوب رد الودیعۃ یا کسی امانت دینے والے کی امانت کو پھر دوبارہ اس کی طرف رد کرنا اور پلٹانا اور واپس کرنا، یا اسی طرح خیانت کو ترک کرنا، یہ سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو پریکٹیکل زندگی میں جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ بس پہلے تو یہ ہو گیا کہ عقل دو قسموں کی طرف بحسب المدرکات تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان الاستدلال لا یتم الا بالاستقراء او التمثیل او القیاس المنطقی، جب ہم استدلال کرتے ہیں اور ایک چیز کے ذریعے سے دوسری کو ثابت کرتے ہیں تو یہ تام و تمام نہیں ہوتا، مگر یا تو استقراء سے تام ہوگا یا تمثیل سے یا قیاس منطقی سے۔ والاستقراء الناقص، لیکن جو استقراء ناقص ہے لا یحتج بہ، اس کے ذریعے تو اصلا حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے، کیوں؟ لأنہ لا یفید الا الظن، کیونکہ یہ فائدہ نہیں دیتا مگر ظن کا، ولم يدل دلیل علی حجیت مثلہ، اور اس جیسے ظن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ختم۔ وَأَمَّا الْإِسْتِقْرَاءُ الْكَامِلُ، جہاں تک استقراء کامل کا تعلق ہے، فَلَا يُعَدُّ دَلِيلًا، اس کو بھی ہم یہاں پر دلیل شمار نہیں کرتے، کیوں؟ لِأَنَّهُ عُلُومٌ جُزْئِيَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ، چونکہ استقراء کامل کا تعلق علوم جزئیت تفصیلی سے ہے، تصب فی قالب قضیۃ کلیۃ، کہ جس کو ایک کلی قضیے کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، عند الانتہاء من الاستقراء، جب ہم استقراء کو مکمل کر لیتے ہیں اور عقل تمام تر جزئیات کا احاطہ کر لیتی ہے اور انہیں پڑھ لیتی ہے، تو پھر اسی جزئیات کو ایک کلی شکل دے دی جاتی ہے۔ دون یکون ہناک معلوم، ایسا نہیں ہے کہ استقراء کامل کے اندر کوئی ایسا معلوم کلی ہو کہ یستدل بہ علی المجہول، کہ جس کے ذریعے سے ایک مجہول چیز تک پہنچا جائے اور اس کو ثابت کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وبعبارۃ اخری، دوسری عبارت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یصل المستقرأ الی النتیجہ، جو استقراء کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک نتیجہ تک تو پہنچتا ہے، فی ضمن الاستقراء، استقراء کامل کے ضمن میں، وعند الانتہاء، اور جب وہ آخر تک پہنچ جاتا ہے، من دون یکون ہنا استدلال، تو وہاں پر وہ استدلال نہیں کرتا، یعنی ابتدا سے انتہا تک چیزوں کو ثابت تو کر لیتا ہے لیکن وہاں استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب استدلال نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو حجت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا التَّمْثِيلُ، جہاں تک تمثیل کا تعلق ہے، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ الْأُصُولِي، اسے قیاس اصولی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، الَّذِي لَا نَقُولُ بِهِ، کہ جس کی حجیت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ جب قیاس بھی ختم، تمثیل کو بھی قبول نہیں کیا تو فتعینہ، پس جب تمثیل کو بھی قبول نہیں کیا اور استقراء کو بھی قبول نہیں کیا دونوں قسموں سمیت، تو فتعینہ، پس یہ متعین ہو گیا کہ ان تکون الحجہ ہی القیاس المنطقی، کہ جو چیز ہمارے نزدیک حجت ہے وہ قیاس منطقی ہے۔ اب جو قیاس منطقی ہوتا ہے وہ علی ثلاثۃ اقسام ثلاثہ، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ان تکون الصغریٰ والکبریٰ شرعیتین، صغریٰ بھی شرعی ہوگا اور کبریٰ بھی شرعی ہوگا۔ وہذا ما یسمى بالدلیل الشرعی، یہ وہ ہوتا ہے کہ جسے دلیل شرعی کی مدد، جسے دلیل شرعی کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پر کبریٰ بھی شرعی اور صغریٰ بھی شرعی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان تکون کلتاہما عقلیتین، دونوں عقلی ہوں گے۔ کیسے؟ کا ادراک العقل حسن العدل، مثلا عقل در کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، یہ صغریٰ، وحکمہ بالملازمۃ بین حسنہ عقلا ووجوبہ شرعا، یہ کبریٰ، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو عقل حسن کہے شارع بھی اس کو واجب قرار دیتا ہے، یہ کبریٰ ہو گیا۔ تو اس سے جو ہے وہ استدلال ہو سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مستقلات عقلیہ یا حسن و قبح عقلی۔
جی میں فرماتے ہیں کہ ان تکون صغرا شرعیہ والکبریٰ عقلیہ، صغرا شرعی ہوگا اور کبریٰ عقلی ہوگا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ الوضوء مما یتوقف علیہ الواجب، وضو ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس پر واجب موقوف ہے، یہ ہو گیا مقدمہ شرعی۔ وکل ما یتوقف علیہ واجب فہو واجب عقلاً، اور ہر وہ کہ جس پر کوئی نہ کوئی واجب موقوف ہو وہ عقلاً بھی واجب ہوتا ہے، یہ مقدمہ ہو گیا عقلی۔ بس نتیجہ نکلے گا کہ فالوضوء واجب عقلاً، کہ وضو جو ہے وہ عقلاً واجب ہے۔ وہذا ما یعبر عنہ بغیر المستقلات العقلیہ، یہ وہ ہے کہ جس کو غیر مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے۔ نعم یعلم، جی ہاں معلوم ہے کہ وجوب الوضوء شرعاً، کہ وضو واجب ہے شرعاً۔ کیسے معلوم ہے؟ بالملازمت بین حکم العقل والشرع، کہ جب ہم حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ وضو جس طرح عقلاً ثابت ہے اس طرح شرعاً بھی وضو ثابت ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ